السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ شاہد کی نظریں جوں ہی افتخار پر پڑیں، اس نے زور سے نعرہ لگایا، لنگڑ خانہ زندہ باد، لنگڑ خانہ زندہ باد۔ بس پھر کیا تھا، پوری کلاس میں یہ نعرہ گونجنے لگا، لنگڑ خانہ زندہ باد۔ افتخار شاہد کا ہمسایہ اور ایک ہم جماعت تھا، دونوں ساتویں جماعت کے طالب علم تھے۔ افتخار کی بائیں ٹانگ پیدائشی طور پر دائیں ٹانگ کی نسبت کچھ چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ جب افتخار اور شاہد پرائمری اسکول میں تھے تو کسی نے افتخار کی لنگڑاہٹ کا مذاق نہیں اڑایا تھا، تو شاہد جو کہ پرائمری اسکول میں بھی افتخار کو چڑھانے کے لیے لنگڑ خانہ کہتا تھا، ہائی اسکول میں بھی وہ اس کو اسی نام سے بلانے لگا تھا، جس کی وجہ سے اب باقی بچے بھی اس کو دیکھ دیکھ کر لنگڑ خانہ زندہ باد کہہ کر ستاتے تھے۔ افتخار بیچارہ یہ سب طنزیہ جملے چپ کر کے سہن کرتا تھا، اس کا دل پریشانی اور رنج و ملال کے مارے کٹ کر رہ جاتا، لیکن وہ یہ کہر و درویش برجان درویش کے مزداق خاموش ہو رہتا اور خون کے گھونٹ پیتا رہتا۔ وہ اکثر تنہائی میں روتا رہتا اور اللہ کے آگے اپنی معذوری اور تکلیفوں کا شکوہ کرتا، اور وہ دل ہلکا ہونے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے چاہے لنگراہٹ کے ساتھ ہی صحیح، لیکن چلنے کی نعمت تو مجھے عطا کی ہے نا۔ وہ سوچتا کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ان دونوں ٹانگوں کی نعمت سے محروم رکھا ہے، وہ بیچارے تو لنگڑا کر چلنے کی نعمت سے بھی محروم ہیں، میں کم از کم چل تو سکتا ہوں نا، میں ٹانگوں کی نعمت سے محروم تو نہیں ہوں، میں کسی کا محتاج تو نہیں ہوں، میں جہاں چاہے اپنی مرضی سے چل کر جا سکتا ہوں، مجھے کسی دوسرے کے سہارے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی ٹانگیں نصیب نہ کرتا تو پھر میں کیا کرتا تھا؟ میں تو ایک پل کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا، کہیں بھی اپنی مرضی سے نہیں آ جا سکتا تھا، اتنی حسین و دلکش اور خوبصورت دنیا میں چلنے پھرنے سے محروم اور بالکل تنہا رہ جاتا۔ یہ سب باتیں سوچ کر افتخار کو جھرجھری سی آ جاتی اور وہ اپنے آنسوؤں سے تر آنکھوں کو بند کر کے اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے کم از کم اس کو ان ٹانگوں سے تو نوازا ہے۔ شاہد اور افتخار کو ایک مشترکہ دوست اکرم تھا۔ اکرم ایک نیک سیرت اور نیک فطرت لڑکا تھا۔ وہ افتخار کے ساتھ شاہد کے رویے سے بہت نالاں تھا۔ اس سے بڑا دکھ ہوتا تھا جب شاہد یا شاہد کی وجہ سے اس کا کوئی ہم جماعت لڑکا افتخار کا مذاق اڑاتا تھا۔ اکرم کا خیال تھا کہ اگر شاہد کو افتخار کا مذاق اڑانے سے روک دیا جائے تو سب بچے افتخار کا مذاق اڑانے سے باز آ جائیں گے، یوں افتخار بیچارہ بچوں کو مذاق کا نشانہ بننے سے بچ جائے گا اور اس کی زندگی بھی امن و سکون میں آ جانے کی وجہ سے پر اطمینان ہو جائے گی۔ اکرم نے بار بار شاہد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی کی معذوری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کو بے حد ناراض کر دیتا ہے، اور جس کا مذاق اڑایا جائے اس کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ شاہد پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، وہ اس کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیتا اور اس کی نصیحت کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول ان کے گھر سے کافی فاصلے پر واقع تھا جہاں یہ پڑھتے تھے۔ درمیان میں جی ٹی روڈ پڑتا تھا جس پر سارا دن ٹریفک رواں رہتا تھا۔ وہ سب پیدل اسکول جایا کرتے تھے۔ اسکول جانے کے لیے سڑک پار کرنا پڑتی تھی، وہ انڈر پاس کے ذریعے سڑک پار کرتے تھے۔ ایک دن خوب موسلا دھار بارش ہوئی، چھاجو مینا برستا رہا، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا، گلیوں چوراہوں اور سڑکوں پر پانی ہی پانی تھا، بعض گلیاں تو تالابوں کی منظر کشی کر رہی تھیں۔ شاید اسکول جانے کے لیے نکلا، پانی سے بچنے کے لیے وہ لمبا چکر کاٹ کر سڑک پر پہنچ گیا۔ سڑک کے اس پار جانے کے لیے جب وہ انڈر پاس کے پاس پہنچا تو وہ دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی کہ انڈر پاس تو بارش کی پانی سے لبالب بھرا ہوا جھیل سیف الملوک کا منظر پیش کر رہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اسکول تو پہنچنا تھا، اسے مجبوراً سڑک کے اوپر سے ہی گزرنا پڑا۔ گاڑیوں سے بچتا بچاتا جوں ہی وہ بھاگ کر سڑک پار کرنے لگا، گھبراہٹ اور پھسلن کے باعث اس کا پاؤں رپٹ گیا۔ جوں ہی وہ گرنے کے لیے آگے پیچھے لہرایا، ایک موٹر سائیکل نے اسے زور کی ٹکر ماری۔ شاہد کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ کئی فیٹ دور ہوا میں اڑتا ہوا دھڑم سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ہسپتال کے بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔
اس کے سر، بازو اور ٹانگوں پر سفید پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اس کی بائیں ٹانگ چھت سے لٹکی ایک لمبی پٹی سے بندھی ہوئی تھی، اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس کی امی، ابو، بہن، بھائی اور دوسرے گھر والے اس کے بستر کے پاس پریشان حال کھڑے تھے۔ اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ بار بار دوپٹے سے صاف کر رہی تھیں۔ اس طرح افتخار اور اکرم بھی اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ ان دونوں کے چہرے اضطراب کی حالت میں تھے اور ان دونوں کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اسی ہوش میں آتے دیکھ کر سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، گویا صحرا میں پھول آگ لگ گئے ہوں۔ سب خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کی امی میرا لال کہتے ہوئے دیوانہ وار اس کا متھا چومنے لگیں۔ اتنے میں ہی ڈاکٹر صفی کمرے میں آئے۔ ڈاکٹر صفی نے ایک بار اسے اچھی طرح چیک کیا اور پٹی اس کی ٹانگ سے آزاد کر دی۔ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے گھر لے جا سکتی ہیں، لیکن مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شاہد کی بائیں ٹانگ کی ہڈی ذرا ٹوٹ گئی ہے اور وہ اسی وجہ سے اب کبھی سیدھی طرح سے نہیں چل پائے گا۔ اب یہ ساری زندگی لنگڑا کر چلنے پر مجبور ہو گیا ہے، ڈاکٹر صفی نے شاہد کی امی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جو ہی شاہد نے یہ سنا، اب وہ ابھی افتخار کی طرح لنگڑا کر چلے گا اور ساری زندگی لنگڑا کر چلے گا تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ یہ سوچنے لگا سب لڑکے افتخار کی طرح اسے لنگڑ خانہ کہہ کر اس کا مذاق اڑایا کریں گے۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور زور زور سے چلانے لگا، نہیں میں لنگڑا نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی لنگڑ خانہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ میں آج کے بعد کسی کو لنگڑ خانہ نہیں کہوں گا، کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ میں افتخار سے بھی معافی مانگ لوں گا، میں باقی لڑکوں کو بھی افتخار کا مذاق اڑانے سے منع کروں گا۔ بس ایک بار یا اللہ، بس ایک بار مجھے معاف کر دے، بس ایک بار۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، گڑ گڑا رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کے جھنجھوڑ ڈالا۔ شاہد کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ جھنجھوڑنے والا اس کا اپنا بھائی تھا۔ وہ اب گھر میں اپنے بستر پر تھا، جس کا سارا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تربتر تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنی بائیں ٹانگ دیکھی، ٹانگ کو ہلایا جلایا، سب کچھ کیا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کے بھائی جان نے اس کے پاس کھڑے دیکھا، انہوں نے اسے سوتے ہوئے روتے چلاتے اور ٹانگیں چلاتے دیکھا اور اسے جگا دیا۔ شاہد جلدی بستر سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی جان کو اپنا سارا خواب سنایا کہ کس طرح وہ خواب میں حادثے کی وجہ سے لنگڑا ہو گیا تھا اور سب اس کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ اس نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، کبھی کسی کی معذوری کا طعنہ اسے نہیں دے گا اور کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ بھائی جان نے اسے تسلی دی اور کہا، تم پریشان مت ہو، یہ حادثہ اور لنگڑا ہونا صرف ایک خواب تھا، صرف ایک خواب۔ شاہد مسکرایا، جی ہاں، خدا کا شکر ہے کہ یہ صرف ایک خواب تھا، وہ بھی لنگڑا خواب، جو مجھے صحیح اور بہت اچھا سبق دے گیا۔